تو اپنے پیر و مرشد کے پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ یہ سنت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں ہے. ان کے رونے دھونے پر ان کی بار بار بس یہ باتیں کہ عشق مصطفیٰ اور نبی کی یاد اور پہلے عقیدہ پوچھو حضرت آپ کیا عقیدہ کیا ہے آپ کا, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اور صاف ستھرا عقیدہ پہلے وہ بیان کرواؤ اپنے شیخ صاحب سے, جو بھی پیر و مرشد بنائے رہے ہو نا, جس کو حضرت جی ہیں بہت پہنچے ہوئے, ان سے کراس کویشچن پوچھو. میں وہاں تھا ہانگ کانگ میں, تو ایک میرے بیان میں اہل حدیث بیٹھتے تھے. اچھا, وہ مجھ سے کراس کویشچن بہت پوچھتے تھے بیان کے فوراً بعد, تو میں بڑا خوش ہوتا تھا, میں بیٹھاتا تھا, میں نے کہا آرام سے بیٹھو. بڑی گپ شپ ہو گئی میری, ان سے دوستی ہو گئی. انہوں نے کہا یار جو بھی جس سے بھی سوال پوچھو وہ عام طور پہ غصہ ہو جاتا ہے, آپ کم از کم تمیز سے جواب دے دیتے. تو خیر ہماری ان سے گپ شپ ہو گئی. تو انہوں نے پھر اپنا ایک واقعہ سنایا کہ پاکستان سے ایک مولانا صاحب آئے, ہانگ کانگ کی مسجد میں محترم نے بیان کیا. اب ہانگ کانگ کی مسجد جو ہے نا, وہاں اس میں مفتی ارشد صاحب ہوتے ہیں, وہ گورنمنٹ کی لیول پہ وہاں کے مفتی اعظم, یعنی ان کو گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے, بڑی ان کی وہ یعنی وہاں پر ان کا ایک نام ہے. تو ان کے اپلیکیشن پہ ویزا مل جاتا ہے ہانگ کانگ کا, ورنہ ہانگ کانگ کا ویزا پاکستانیوں کے لیے بہت مشکل ہے. مجھے بھی انہوں نے انوائٹ کیا تھا. تو گورنمنٹ ان کو بڑا سپورٹ کرتی, یعنی گورنمنٹ میں ان کی بڑی ویلیو ہے. اچھا, انہوں نے بڑا ظرف کر کے بلایا کسی کو, چلیں جی وہ مسلک وسلک کا نہیں بحث میں پڑھتے, کوئی بھی مشہور اسکالر ہو جو قرآن و سنت کی بات کرتا ہو, اس کو بھی وہ انوائٹ کرتے ہیں. تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے مسلک ہول سیل کے حساب سے. خیر ایک مولانا صاحب چلے گئے, وہ مولانا صاحب نے وہاں پر انہی کی مسجد میں انہوں نے اپنے ممبر پہ بٹھایا, مسلکی اختلاف کے باوجود کہ آپ یہاں بیٹھیں اور بیان کریں. تو وہ خطیب صاحب نے بیان کیا, اور پورا بیان اتحاد امت پہ. کس پہ؟ امت کو جوڑنا ہے, امت کو کیا کرنا ہے, محبت, مسلک پرستی نہیں ہے, جوڑ, پشتو میں کہتے ہیں نا جوڑ توڑ سنگے مڑوڑ, سنا ہے نا. ہمارے جو دوست جب ملتے ہیں نا تو ہمیں یہ لفظ سمجھ میں آتا ہے, جوڑ توڑ سنگے مڑوڑ انڈی والان خا دے دغت خو ندی کڑے. کوئٹہ کی پشتوں میں کہتے ہیں دغت مغت خو ندی کڑے, اور لگی تستا ماچس کو کہتے ہیں. پشاور کی اور کوئٹہ کی پشتوں میں بڑا فرق ہے. تو ہمارے ایک دوست تھے بڑے مزاحیہ, وہ پھر جب ملتے تھے نا ہمارے شاگردوں سے وہاں کوئٹہ میں, تو کہتے تھے جوڑ توڑ سنگے مروڑ شینی ہتھوڑے کشمش پکوڑے. وہ پوری گردان سنانا شروع, کہتے بھائی کیا بول رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یار ہمیں تو یہ سمجھ میں آ رہا ہوتا, آلو بخارے چھینی ہتھوڑے کشمش پکوڑے وہ سب لگا دیتے تھے ساتھ میں. تو خیر ان کو بلایا محترم کو, انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے بیان کیا اتحاد امت, ایک دوسرے کو. اب کیا ہوا, یہ اہل حدیث بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ نا, یہ مجھے اپنی کارگزاری سنا رہے تھے کہ میں اس بیان میں بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہی جمعے کی نماز کا ٹائم آیا ہے تو محترم نے کہا ہم ان کے پیچھے نماز بولو بھائی, مفتی ارشد صاحب کے پیچھے نماز, جنہوں نے انوائٹ کیا اپنے ممبر پہ بٹھایا ہے بھائی, اپنی مسجد دی. آج کل کون کسی کو اپنا ممبر دیتا ہے, مسجد دیتا ہے بیان کرنے کے لیے. وہ اتنے براڈ مائنڈیڈ کہ آپ کو بٹھا رہے ہیں کہ چلو یار اللہ رسول کی بات ہی ہوگی نا, کیا ہوتا ہے مسلک سے. تو این جب جمعے کی, اچھا وہ غیر مسلم ریاست ہے, بعض دفعہ جمعے میں بہت سے غیر مسلم بھی آ رہے ہوتے ہیں, وہاں ہر ہفتے غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں الحمدللہ. ہانگ کانگ میں انہوں نے مجھے بتایا بہت تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے الحمدللہ. تو اب جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان پہ کتنا برا اثر پڑے گا نا, کہ ابے یار ان کے تو اتنے اختلاف ہیں, اتنا بڑا مجمع ان محترم کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھ ہی نہیں رہا. تو چلو یار آپ بعد میں دہرا لینا, فی الحال سیاستاً پڑھ لو ٹھیک ہے نا, پبلک کو دکھانے کے لیے پڑھ لو, غیر مسلموں پہ برا اثر نہ جائے. غیر مسلموں پہ کتنا برا اثر پڑے گا, جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں یا ہونے والے ہیں, وہ کہیں گے یار اتنا میٹھا بیان اور نماز نہیں پڑھ رہے. اب وہ جو حضرت مفتی ارشد صاحب تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں میں آپ کو مصلی پہ کھڑا کر دیتا, میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا ہونے پر پابندی, کیونکہ پہلے اس طرح کے کچھ اختلافات ہو چکے ہیں پھڈے وڈے. تو گورنمنٹ نے لا بنا دیا ہے کہ چاہے کوئی بھی ممبر پہ بیان کرے گا نماز یہی پڑھائیں گے, ان کے علاوہ کوئی اور نہیں پڑھائے گا. میں جب گیا تھا نا بیان کرنے تو بھی میں نے نماز نہیں پڑھائی وہاں پہ. انہوں نے کہا آپ, ہم خواہش تھی کہ آپ نماز پڑھائیں, لیکن یہ قانون یہاں پر ہے, یعنی کمیٹی کی طرف سے بھی اور شاید گورنمنٹ کی طرف سے بھی, کہ نماز آپ نہیں پڑھانی ہے. حکومت تو نہیں چاہتی نا لڑائی جھگڑے ہو, مسلمان تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہو, لیکن غیر مسلم ریاست بھی غیر مسلم ہو کے نہیں چال رہی تھی کہ ان میں آپس میں کیا ہو, پھڈے ہو ٹھیک ہے نا. تو غیر مسلم ہو کے بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ پھڈے نہ کریں, تو تمیز سے چلتے رہے امن اور شانتی کے ساتھ. تو وہ جو اہل حدیث تھے نا وہ چپک گئے.
وہ کہتے ہیں جب انہوں نے بار بار اصرار کیا میں الگ، ہم نہیں آپ کے پیچھے نماز، ہمیں مصلی دیں، ہمیں مصلی دیں، ہم پڑھائیں گے نماز، تو مفتی صاحب نے کہا نہیں بھائی آپ نہیں ہو سکتے. تو کہہ رہے ہیں یہ اتنا بڑا مجمع خطیب صاحب کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھے بغیر نکل گیا. اب یہ تھے چپکو، یہ بھی نکل لیے. انہوں نے کہا چھوڑوں گا نہیں ٹھیک ہے نا، چھوڑوں گا نہیں. کہہ رہے میں بھی نکل لیا. میں نے کہا چلو آج ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، کیونکہ اب ان کو یہ تھا کہ غائب نہ ہو جائے نا. تو کہہ رہے میں نے کہا میں تو نہیں چھوڑوں گا. تو وہ جو اہل حدیث تھے وہ بھی ساتھ ساتھ چلے گئے. مجھے خود کارگزاری سنا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں وہ کہیں فلیٹ میں جا کے نا، 4-5 فلیٹ تھے، وہاں جا کے انہوں نے صفیں اتنی مشکل سے ٹینشن میں صفیں بچھائی ہیں، نماز پڑھی ہے. کھانا آیا نا تو کھانے پہ وہ حضرت جی بھی بیٹھے ہوئے، کہہ رہے میں بھی بیٹھا ہوا ہوں. تو کھانے پہ جناب میں نے یہ ان سے سوال کیا کہ سر آپ نے، حضرت جی آپ نے اتحاد امت پہ بڑا پیارا بیان کیا لیکن اتنا بڑا آپ نے یہ حرکت کی ہے، یہ کیا ہے؟ اس سے امت متحد ہوگی؟ تو کہہ رہے ہیں جیسے ہی میں نے کہا نا تو ان کے سارے جو مریدین ہوتے ہیں نا، وہ ایک سیاستدان تقریر کر رہا تھا نا، کہ ایک سیاستدان تقریر کر رہا تھا تو اس کو وہ ہوتے ہیں نا اسسٹنٹ ہوتے ہیں ان کے، وہ پہلے اپنے جو لیڈر کی تعریفیں کرتے ہیں کہ آپ یہ ہیں تو یہ ہیں، آپ یہ بادشاہ ہیں تو آپ جو ہے نا ان کی عوام ہیں، یہ لیڈر ہیں تو آپ ان کے ماتحت ہیں، ایسے کر کے وہ. تو ایک نے کہا یہ دیگ ہیں تم ان کے چمچے ہو یہ دیگ ہیں تم ان کے چمچے ہو. تو وہ جتنے چمچے بیٹھے ہوئے تھے نا، کہہ رہے ہیں جب میں نے ان سے کہا کہ حضرت اچھا یہ ہوشیار بہت تھے، بڑی تمیز سے اعتراض کرتے تھے نا، ایسے گھننے بن کے بڑے آرام سے، کہ لگے نا کہ اعتراض کر رہا ہوں، کیونکہ میرے پر بہت سارے اعتراضات کر چکے تھے یہ تو مجھے لوگوں نے کہا کہ ان سے ہوشیار رہنا. میں نے کہا آنے دو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کرنا، لیکن مجھ سے مطمئن تھے وہ الحمدللہ. وہ مولانا ابوالکلام آزاد جو تھے نا، وہ پاکستان بنانے کے قائل نہیں تھے، مولانا اشرف علی تھانوی قائل تھے. تو کسی نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ ابوالکلام آزاد آپ سے پاکستان کے بارے میں بحث کرنا چاہتے ہیں. اور ابوالکلام جو تھے نا، یہ واقعی کلام کے بڑے ماسٹر بھی تھے، بڑا بولنا آتا تھا ان کو. تو حکیم الامہ نے فرمایا کہ ابوالکلام کو آنے دو، آئے گا تو جد الکلام کو پائے گا. ابوالکلام کا مطلب کلام کا باپ. تو کہا کہ آنے دو، وہ کلام کا باپ ہے تو ہم کلام کے دادا ہیں، آنے دو بحث کریں گے. یہ قائل تھے مولانا اشرف تھانوی کے پاکستان بننا چاہیے، ابوالکلام آزاد قائل نہیں تھے. تو کہنے تھا ابوالکلام کو آنے دو، ابوالکلام آئے گا تو ادھر کس کو پائے گا؟ جد الکلام کو پائے گا ٹھیک ہے نا. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کرنے دو بھائی. وہ نیک آدمی تھا بیچارہ، بہت ساری جگہوں سے نا وہ مار کھایا ہوا تھا نا، اتنے سارے فرقے دیکھ دیکھ کے آدمی تو ویسے ہی پاگل ہو جاتا ہے نا. تو وہ اہل حدیث جو تھے نا وہ چپک گئے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے پھر ایسی کلاس لی نا اس کی. میں نے کہا سارا بیان یا تو اس موضوع پر بیان نہ کرتے، محبت اور الفت اور ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں محبت سے رہنا چاہیے، اتنی کچھ کوئی اور ٹاپک چھیڑ لیتے یار، ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہے ہیں وہ ان کے چمچوں نے مجھے ایسا پکڑا ہے، بولے چپ، گستاخی کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے. کہہ رہے ہیں مجھے خاموش کرا دیا. لیکن کہہ رہے ہیں میں نے ڈوز الحمدللہ دے دی کہ سارے گھننے نہیں ہوتے، سارے عقیدت مند نہیں ہوتے. بہت سے لوگ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزیں، سمجھ میں نہیں آ رہی بات، میرا خیال ہے. تو عقیدت کی آنکھیں اندھی آنکھوں سے مت دیکھو میرے بھائی، عقائد پہ کمپرومائز مت کرو.